محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. دور پر محمد وعلى محمد. صرف دو بند امام زمانہ کے. اے امام زمان آپ کا منتظر یہ جہان. اے امام زمان آپ کا منتظر یہ جہان. بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار. اے وقت کے حسین ایک بار ہو جائے خاتون فاطمہ زہرا کا انتظار. بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار. ہے مقصد حیات یہی خاص عام کا. اٹھتا ہے سینے میں دل اس غلام کا. پورا ہو خواب نصرت شاہ عالم کا. بس ایک بار دیکھ لو چہرہ امام کا. صدیوں سے ہے امام زمانہ کا انتظار. ہو جائے خاتون فاطمہ زہرا کا انتظار. بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار دین خدا کو بچائیے. بس ایک بار اللہ ساتھ لائیے. بس ایک بار پردہ غیبت اٹھائیے. شادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے. پھر جنت البقیع میں آ جائے بہار. ہو جائے خاتون فاطمہ زہرا کا انتظار. بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار. اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار. ہو جائے خاتون فاطمہ زہرا کا انتظار. ہے مقصد حیات یہی خاص عام کا. اٹھا ہوا سینے میں دم اس غلام کا. پورا ہو خواب نصرت شاہ عالم کا. بس ایک بار دیکھ لو چہرہ امام کا. صدیوں سے ہے امام زمانہ کا انتظار. ہو جائے خاتون فاطمہ زہرا کا انتظار. بس ایک بار بس ایک بار. بابا اپنے زخم کو دھوتی نہیں ہوں میں. وہ کہ نظام پہ اشک روتی نہیں ہوں میں. جو خوف آتا ہے روتی نہیں ہوں میں. راتوں میں نیند آتی ہے سوتی نہیں ہوں میں.
زندان سے سکینہ کو لے جاؤ ایک بار، ہو جائے گا تو فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، اے وقت کے حسین آ جاؤ ایک بار، ہو جائے گا تو فاطمہ زہرا کا انتظار. سلوات اللهم صل بارے دیگر صلوات. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر. اس موضوع پہ ایک مرتبہ میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر. سلیم اس میں اندر مت گھسو. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر. نہ مجھ سے خود کا ایک نفس بھی ہوتا، نہ مجھ سے نعت کا ایک لفظ بھی ہوتا. خدائے حال محمد تیری عطا کے بغیر، خدائے حال محمد تیری عطا کے بغیر. قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی، قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی. بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر، بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر. وسیلہ نبی کا نہ ہو تو رہتے ہیں، ارے وسیلہ نبی کا نہ ہو تو رہتے ہیں. دعا اصل کے بغیر، اصل دعا کے بغیر، دعا اصل کے بغیر، اصل دعا کے بغیر. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر. صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى بارے دیگر اللهم صل على محمد وعلى محمد. بی بی سیدہ کی شان سوز کے چند اشعار پیش کیے. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی. بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے. ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عبادت سمجھ کے بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارے دیگر بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی
نہ ہوں گے ایسے بیٹے حسین اور حسن سے نہ ہوں گے ایسے بیٹے حسین اور حسن سے نہ فاطمہ سوائے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سوائے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں. مشروطیے محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. عباس تیرے نام کو لکھوں اپنے خون سے عباس تیرے نام کو لکھوں اپنے خون سے پہلے وفا لکھوں میں وفا کے بعد پہلے وفا لکھوں میں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں. ایسی پڑھی حسین تیروں کی چھاؤں میں ایسی پڑھی حسین نے تینوں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. شکریہ. صلوات بر محمد وآل محمد. کل جمعہ کی نماز 12:15 بجے شروع کی. عبدالرحمان پڑھائیں گے. آپ سب حضرات سے درخواست ہے تشریف لائیں. میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. صلوات بر محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
محمد وعلى محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران و خواہران اسلام و ایمان، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میری مرحومہ بہن کنیز فاطمہ بنت مولانا عطا اللہ اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح جميع المنظورين المرحومين سيما المتعلقين لهؤلاء الحاضرين والناظرين ولا سيما إلى روح المرحومة المغفورة کنیز فاطمہ بنت مولانا عطا اللہ. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قابل قدر سادات مؤمنین و مؤمنات، القرآن سینٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں آج کی جو مجلس حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، یہ میری بہن کنیز فاطمہ بنت مولانا عطا اللہ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کریم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ کریم آپ سب کے مرحومین مرحومات کے درجات کو
متعالی فرمائے۔ اس مجلس کا جو میں نے عنوان رکھا ہے آدھے گھنٹے کا خطاب کروں گا، اور اس میں میں آج قبر گریف کا پرچہ 100% آؤٹ کروں۔ آج میں یہ بتاؤں گا کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ان ہستیوں کے ارشادات کی نظر میں کہ جن ہستیوں کے سامنے پرچہ بنا، جن کو اللہ نے اپوائنٹ کیا اس بات پر کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ آنا ہے قبر میں تو یہ سوال تیار کر کے لے آ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے قبر کا ذکر بھی کیا، قبور کا ذکر بھی کیا ہے، اور مقابر، قبور، قبر یہ سب تذکرے ہیں۔ قبر اس جگہ کا نام ہے کہ جس جگہ انسان کا آخری آرام کا مرکز ہوتا ہے۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ساری زندگی کوشش کرتے ہیں گھر ہمارا خوبصورت ہو، اچھا ہو، مہمان آئے تو ان کو بھلا لگے، اس میں ہر قسم کی سیکیورٹی کا اہتمام ہو، اس کے ویئر اباؤٹ اچھے ہوں، اس کے سراؤنڈنگز اچھی ہو، اس کا لک اچھا ہو، اور پھر ہم گچکاری کراتے ہیں، رنگ و روغن کراتے ہیں، اس میں ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو، گھر والوں کو بھی بھلا لگے۔ حالانکہ یہ گھر جس کے لیے ہم ساری زندگی کی محنت کے بعد گھر تیار کرتے ہیں، اسے مولا علی نے گزرگاہ کہا، اس لیے کہ جب مولا سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں اپنا گھر نہیں بنایا، تو فرماتے ہیں کہ العاقل لا یبنی بیتہ علی الممر، عقل مند پل پہ اپنا گھر نہیں بناتا، ڈیسٹینیشن پہ اپنا گھر۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے دھوکہ دیا کہ پیسے زیادہ ہو جائیں، عزت زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، شہرت زیادہ ہو، دوست زیادہ ہو، احباب زیادہ ہو، رشتہ دار زیادہ ہو، تم ساری زندگی کثرت کی خواہش میں رہ گئے، اور ہوش تمہیں اس وقت آئی جب قبروں میں پڑے۔ وہاں قرآن نقشہ کشی بھی کرتا ہے کہ وہاں مرنے والا کہتا ہے کہ بار الہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، ایک دفعہ پھر پلٹا دے، ایک دفعہ پھر پلٹا دے، اب میں آؤں گا تو نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ جواب میں کہتا ہے جتنی مرتبہ بھی پلٹاؤں اس کی نیچر یہی ہے کہ وہی کرے گا جو پہلی مرتبہ۔ یہ قرآن مجید کی بیوٹی ہے جو ضمیر انسانیت کو جھنجھوڑ کر قبر یاد کرا رہا۔ پھر حضور نے کہا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، قبر خود اٹ سیلف کچھ نہیں، اپنے اچھے اعمال کے طفیل چاہو تو اسی قبر کو جنت کا باغ بنا لو، اور چاہو تو بد عملی کی وجہ سے اسی قبر کو جہنم کی بھٹی بنا لو۔ یہ قبر خود یا جنت بن جاتی ہے اچھے اعمال کی وجہ سے، یا یہ خود جنت جہنم بن جاتی ہے۔ یعنی مرنے والے کو جنت جہنم میں نہیں جانا پڑتا، جنت جہنم چل کے آ جاتی ہے کردار کی وجہ سے۔ اب ذرا یہ بھی سن لیجیے کہ حضور کریم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے چھٹا دروازہ جو تھا جنت کا، اس پہ 4 عبارتیں لکھی ہوئی دیکھی قلم قدرت سے۔ وہاں لکھا تھا من احب ان یکون
قبرہ واسعا فسیحا فلیأت المساجد. یہ پرچہ اٹھ رہا ہے. جو چاہتا ہے اس کی قبر جنت بن جائے وہ زندگی میں مسجدوں میں آنا شروع کر دے. اللہ ایک معاملہ کر رہا ہے بندے سے, تم میرے گھر کو ویران نہ کرو, میں تمہاری قبر کو آباد کروں. آج کل جب مسجدوں میں بلایا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید مولانا کے لیے آنا ہے یا انتظامیہ کے لیے آنا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم میرے لیے آؤ, تم میرے لیے میرے گھر کو آباد کر دو, میں تمہارے لیے تمہاری آخری آرام گاہ کو آباد کر دوں. اور آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین سر اللہ فی العالمین امام المتقین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے تو یہ جملہ فرمایا, الجلوس فی المسجد خیر من الجلوس فی الجنت. مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے. یہ مولا علی ہی کہہ سکتے ہیں, یہ وہی. مولا علی کے ایک صحابی نے بڑھ کے پوچھا, سرکار یہ عجیب بات آپ نے فرما دی, ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنت میں گئے تو بس جنت سے کچھ افضل نہیں, آپ فرماتے ہیں دنیا میں مسجد میں بیٹھنا آخرت میں جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے. اس کی وجہ امام فرماتے ہیں لأن الجلوس فی الجنت للنفس والجلوس فی المسجد للہ. اس لیے کہ جنت میں بیٹھو گے اپنے لیے, مسجد میں بیٹھتے ہو اللہ کے لیے. لہذا آج کی مجلس کے بعد مسجد سے دل اکتائے نہ, بلکہ مسجد سے رغبت. میں نے تو یہاں تک احادیث میں دیکھا ہے کہ جو لوگ مسجد میں سب سے پہلے آئیں گے اللہ جنت میں دوسروں سے پہلے انہیں داخل کرے. یہ ایک پرچہ آؤٹ ہو گیا کہ مسجدوں میں آنا شروع کر دو. ایک سوال آ گیا, مسجد میں آنا تم شروع کر دو, تمہاری قبر کو جنت میں بنا دو. دوسرا سوال, دوسرا پرچے کا دوسرا حصہ آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے وہاں دیکھا لکھا ہوا تھا من احب الا یظلم لحدہ فلینور المساجد. جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر تاریک نہ ہو. دیکھیے بالکل تاریکی میں آپ سو نہیں سکتے, ذرا سی زیرو کا بلب بھی آپ کو چاہیے کم از کم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ڈسٹرب نہ ہو, وہاں پر چراغ روشن ہو جائے, تو فرمایا تم مسجدوں کے چراغ روشن کرو, تمہاری قبروں میں چراغ میں روشن کرو. ماشاءاللہ کیا بات. یہ نہیں کہنا کہ بل کیسے جائے گا, یہ اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا. یہاں بل تم دو, اس بل کو میں خوبصورت بنا دوں. یہ دو سوال آ گئے, یہ دو پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے. نمبر 2 یعنی یہاں پر ہم نے چراغ روشن کرنا ہے. چراغ روشن کرنے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ وقت پہ آئیں گے, چراغ تبھی روشن ہوگا. لیٹ آئیں گے تو دور کریں گے, روشن کرنے کے لیے تو ٹائم پہ آنا پڑے گا. تو جو ٹائم پہ آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں چراغ روشن کر دے گا. تیسرا نمبر, تیسری عبارت وہاں لکھی تھی, من احب اللہ یاکلہ الدیدان تحت الارض فلیکنس المساجد. جو چاہتا ہے حشرات الارض, سانپ, بچھو, انسیکٹس, اسے نہ کھائے قبر میں. تو قبر تو اللہ نے لکھا تھا جنت کے دروازے پر
وہ مسجدوں میں جھاڑو دینا شروع کر دیں. تم اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے میرے گھر سے گاربیج کو باہر پھینک دو, میں اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے تمہاری قبر سے سانپ بچھو کو باہر. باس بن کے مسجد میں نہیں آئی. کوڑا کرکٹ اٹھانا ہے تو اللہ کے لیے سب سے بڑا یہ ثواب ہے. بلکہ میں نے تو یہ روایت دیکھی ہے, معصوم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں, پھر بھی اللہ کے گھر کی خدمت سے پہلوتے ہی نہیں. مانا حبا, یہ 3 آؤٹ ہو گئے سوال. مانا حبا ان یکون بدنہ طرین, اگر چاہتے ہیں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی باڈی فریش رہے, یہ تفنت ہے, بورا پھیلے, فریش باڈی رہے, جیسے اعضائے سبعہ پہ, اعضائے سجدہ پہ کافور منا تھا, اسی کافور کی خوشبو سے قیامت میں اٹھے. سانپ بچھو ہو مگر نہ ڈسے, حشرات الارض ہوں مگر ڈیمیج نہ کریں, زمین میں سیب آئے, برف آئے, پانی آئے, مگر اللہ کی حفاظت میں کلازٹ میں بندہ بن رہے. یہ اگر آپ چاہتے ہیں فلیستر بستر مساجد, تو تم کارپیٹ خرید کر کے مسجدوں میں ڈال دو, تم میرے گھر کو ریڈ کارپیٹ کر دو, میں تمہاری قبر کو ریڈ کر دوں. محمد علی محمد صلی سرکار پرچے آؤٹ کر رہے. پھر فرمایا القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات, قبر ہر روز مرنے والے سے 5 باتیں کرتی ہے, 5 ایڈوائس دی, 5 بچے قبر آؤٹ کر رہی. کبھی دیکھا ہے کہ کمرہ امتحان خود بول کے کہے کہ میرے اندر آنا ہے تو یہ لے کے آ. کیا نظام ہے قدرت کا. قبر خود کہہ رہی ہے کہ مرنے والے, نمبر 1 انا بیت الوحدت فاحملوا الی انیسا, میں تنہائی کا گھر ہوں اور تو تنہا رہنے کا عادی نہیں ہے, میرے اندر آنا تو خوش اخلاقی صلہ رحمی کا مونس و غمخوار لے کر, تاکہ یہاں تجھے ڈپریشن نہ ہو اکیلا رہ کر. انا بیت الغربت فاحملوا الی انیسا, انا بیت التربت, میں مٹی کا گھر ہوں اور تو مٹی پر سونے کا عادی نہیں ہے. فاحملوا الی فراشا, میرے اندر آنا تو والدین کے احترام اور اچھے کردار و عمل کا بستر لے کے آنا, کارپٹ بھی ہو, اس کے بعد گدا بھی ہو, اور اس کے بعد اچھے اعمال کا بلینکٹ بھی ہو. یعنی کمرہ امتحان خود بتا رہا ہے کہ کیا بات. انا بیت الظلمت فاحملوا الی سراجا, میں ہوں کالی کوٹھڑی اور تو تاریکی میں رہنے کا عادی نہیں ہے, میرے اندر آنا تو عقیدہ توحید, عشق رسالت اور ولایت علی اور آل علی کا چراغ لے کر. انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا, میں ہوں پاورٹی کا گھر, غربت کا, افلاس کا. آپ گئے ہوں کسی یورپین کنٹری میں
یا گلف میں یا ایسٹ میں ویسٹ میں گھر سے باہر ہوں اور پیسے ختم ہو جائیں، کارڈ بھی نہ ہو تو آپ کو وحشت ہونے لگتی ہے. آپ کہتے ہیں فوراً گھر چلو، اس لیے کہ اب سروائیول کیسے ہوگا، کافی تک نہیں پی سکیں گے، کھانا تک نہیں کھا سکیں گے. دنیا میں تھوڑے سے پیسے کم ہو جائیں تو اتنی پریشانی ہو رہی ہے جہاں پیسوں کا تصور ہی نہیں. قبر میں کہا میں ہوں غربت کا گھر. اس غربت سے مراد وہ پہلی غربت، پہلی وحدت، تنہائی، یہ فقر والی اردو والی غربت. میں ہوں فقر کا گھر اور تو درہم و دینار، ڈالر روپیہ کے بغیر، دولت کے بغیر سوائے کرنے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو خمس و زکات، صدقہ و خیرات کا رننگ اکاؤنٹ کھول کے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ انا بیت الحیات والعقارب والدود فاحملوا الی التریاقا. وہ چار وہ آؤٹ ہوئے، پانچ یہ ہو گیا کہ میں ہوں سانپوں کا گھر، بچھوؤں کا گھر، حشرات الارض کا گھر. اور تو سانپوں بچھوؤں اور حشرات الارض میں، انسیکٹ میں سروائیو کرنے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو اپنے کردار و عمل، دوسروں کے کام آنے، خوش اخلاقی سے پیش آنے، درگزر کرنے کی ایسی خوشبو کو لے کے آنا کہ اس خوشبو کو سونگ کر سانپ بھی دبا ہو جائے، بچھو بھی چلے جائے. حشرات الارض کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. میں بتاتا ہوں کل کتنے آئیں گے. یہ تو 9 ہو گئے جو حضور نے بتایا. ایک 10واں سن لیجیے. حضور سے کسی نے پوچھا سرکار قبر میں کیا کام آئے گا؟ آپ نے فرمایا زبان پہ کنٹرول کر لو، قبر کے عذاب سے بچنا. یہ جو ہم ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، یہ اشارے کے نائب میں، یہ جو غیبتیں ہوتی ہیں، اس سے سوائے قبر کے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ ہو گئے 10. اب آ جائیے، یہ تو 10 ہو گئے، ان کو رکھ لیجیے. 10 سوال ہمیں مل گئے. اب آ جائیے ذرا 6 سوال اور پرچہ آؤٹ کر دیں. وہ پرچہ آؤٹ ہوتا ہے تلقین کے وقت. تلقین جو آپ پڑھتے ہیں نا، اچھا تلقین لقنا یلقن تلقینا. لقنا یلقن کا مطلب ہوتا ہے جھنجھوڑنا. تلقین کہتے ہیں جھنجھوڑ کے سمجھانے. اس لیے آپ کہتے ہیں اسماعیل جب کہو تو کندھا ہلانا. تو تلقین ہے نا تو جھنجھوڑنا ہی تو ہے. اللہ اکبر. اچھا تلقین مردہ کو نہیں ہوتی. مردہ کو کیا تلقین ہوگی؟ زندہ کو تلقین ہوتی. جھنجھوڑا اسے تو آتا ہے جو سن بھی رہا ہو، سمجھ بھی رہا ہو. آپ مردے کو فنا نہ کہنا ورنہ تلقین باطل ہو جائے. تلقین بتاتی ہے کہ ہمارا قبر میں بھی زندہ ہے. اس لیے ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، درود بھی وہاں پہنچاتے ہیں. اس لیے کہ زندہ کو تو پہنچتا ہے، جو مردہ سمجھتے ہیں وہ نہ پڑھا. اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں. آپ سمجھ میں آئی وہ حدیث، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اسے مردہ نہ کہنا، وہ مر کے بھی شہید ہے اور زندہ ہے. عند ربہم یرزقون. تو اب کیونکہ زندہ ہے اس لیے ہم برسی بھی کراتے ہیں کہ برسی پہ بھی زندہ. 40 چیلوں بھی کراتے ہیں، چیلوں پہ بھی زندہ ہے. سوائن پہ بھی زندہ ہے، دوسری برسی پہ بھی زندہ ہے. قبرستان میں جاتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، زندہ ہے. میں نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے ہیں تنقلون من مکان الی مکان. یہ جو تم دنیا سے جاتے ہو مردہ نہیں ہوتے ہو. نقل مکان
حکمرانی ہوتی ہے, تمہارا ٹرانسفر ہوتا ہے, تبادلہ ہوتا ہے, تبادلہ فنا تو نہیں ہوتی نا. کچھ بڑا فرمائیے آپ نے. تو آپ ذرا یہ دیکھتے چلیں کہ تلقین میں آپ کتنے بچے جو آؤٹ ہوتے ہیں, کتنے سوال اس میں ہوتے ہیں, 6 سوال. تلقین من رب تیرا رب کون ہے نا, یہ من نبی ماں دینک ماں قبلتک ماں کتابک, یہ ہو گئے 6. تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا قبلہ کیا ہے, تیری کتاب کیا ہے, تیرا امام کون ہے. جو پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ کہتے تھے من اماموں کا, آج کہتے ہیں من ائمتوں. یہ سوال کون کرتے ہیں, منکر و نکیر. بندہ اگر تیاری کر کے آیا ہو, ممکن جتنا بھی سخت ہو وہ خود رام ہو جاتا. منکر و نکیر جتنے بھی سخت ہو, جب تیاری کر کے جائیں گے تو ڈرنا کیا, خوف تو وہاں ہوگا جب تیاری نہ. دیکھیے تلقین ہم تیاری کروا رہے, کمرہ امتحان کے اندر بھی سوئے ہوئے کو جگا کے کہتے ہیں کہہ دینا اللہ میرا رب ہے, محمد میرے رسول ہے, کہہ دینا کہ دین میرا اسلام ہے, کہہ دینا کتاب میری قرآن ہے, کعبہ میرا قبلہ ہے, علی اور ان کے 11 بیٹے میرے امام. یہ 6 ہو گئے, ذرا رکھتے آئے وہ 10 اور یہ 6 کتنے ہو گئے ٹوٹل 16 سوال تو آؤٹ ہو گئے نا. اب دیکھتے ہیں پرانے کتنے. اب ذرا آئیے ہمارے 6 امام نے ایک اور پرچہ آؤٹ کیا, یعنی بتایا یہ تو ہمارے پاس 16 آ گئے نا. اب 6 امام نے 5 بتایا. فرماتے ہیں سن یسأل المیت عن الخمس, ہر مرنے والے سے قبر میں 5 سوال ہوں. کون سے, عن صلاتہ, عن صومہ, عن زکاتہ, عن حجہ, عن ولایتہ, ایانا اہل البیت. ہر مرنے والے سے سوال ہوگا نماز کا. نماز بڑے وقت میں پڑھی تھی یا دیر سے, اچھی پڑھی تھی یا ترخانے والی, پڑھی تھی نہیں یا نہیں. تو پہلا سوال ہوگا نماز, پھر سوال ہوگا روزے, پھر سوال ہوگا حج کا, پھر سوال ہوگا زکات کا. نماز, روزہ, حج, زکات. عن صلاتہ, عن صیامہ, عن حجہ, عن زکات. ان 4 سوالوں کے بعد ایک اور سوال ہوگا فائنل اس راؤنڈ میں. وہ کیا ہوگا, عن ولایتہ ایانا اہل البیت. پوچھا جائے گا محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا تھا. تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ نعرے نہیں لگ رہے, یہ تو قبر میں بھی لگانے پڑیں گے. محمد و آل محمد کی ولایت کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا. یہ کتنے ہو گئے, 16 ہو اور 5 یہ 21 ہو گئے. 21 ہو گئے, 2 اور سن لیں اور 23 سوال آؤٹ ہو گئے آج. باقی انشاءاللہ جو ہمارے شاہد اقدس کاظمی کی جو مجلس ہوگی, اس سے آگے پھر برزخ کا بچہ وہاں آؤٹ کریں گے. ہمارے سعادت کاظمی صاحب کے بھائی کی مئی میں انشاءاللہ ہوگی, اس میں ہم اگلا پرچہ برزخ, اس میں صرف برزخ, آج صرف قبر. آج قبر کے پرچے آلموسٹ سارے آؤٹ ہو گئے. اب سنیے 2 اور سوال آؤٹ کر رہے ہیں امام باقر سلام اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں ثم, پھر سوال ہوگا عن عمرک, تیری عمر کے لمحے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں 8 گھنٹے آپ پنچ کرتے ہیں کارڈ, جاب پہ کرتے ہیں,
اگر آپ ریسیشن میں تفریح میں بریک میں 35 منٹ لگا دیں، میرے ساتھ تو ہو چکا، تو کارڈ پنچ نہیں ہوتی کہ 5 منٹ آپ نے زیادہ کیوں لگائے. تو نہ آپ کا خالق ہے، باس آپ کا نہ رازق ہے، نہ رب ہے، نہ مالک ہے. 8 گھنٹے اس نے جو پیسے دینے ہیں وہ چاہتا ہے 5 منٹ بھی آپ ضائع نہ کریں. جس قدرت نے سب کچھ دیا ہے وہ کہے گا ساری عمر ضائع کر کے آ جائے. کچھ تصور کر رہے ہیں آپ؟ ایک ایک لمحے کا سوال ہو، یہ امانت ہے وقت، یہ اللہ نے دیا، اس کو ضائع نہ کرو. پھر ثم من مالک، پھر تجھ سے سوال ہوگا تیرے مال کے بارے میں. مما اکتسبت وإلى أين بذلت، تو نے کمایا کہاں سے تھا اور گوایا کہاں تھا. یہ بھی پوچھا جائے گا حلال کمایا تھا یا حرام. یہ بھی سوال ہوگا حلال لگایا تھا یا حرام. ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، ایک ایک ڈھیلے کا سوال، ایک ایک پیسے کا سوال ہوگا، ساری دولت کا. یہ ہو گئے ٹوٹل سوال 23 آ گئے. آج اس کو یہیں پہ رکھ دیجئے. ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. تھوڑا سا پریکٹیکل سننے میں آپ کی زحمت ختم کروں. پریکٹیکل جانتے ہیں نا، پریکٹیکل 20 نمبر ہوتے ہیں پریکٹیکل. اب آئیے ذرا 20 نمبر پہ بھی بحث کر لیں کہ جو لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. پہلی مثال 23 ہو گئے. اب نمبر 1 پریکٹیکل میں نمبر 1 ماں ہے علی کی، تالا ہے نبی کو. نبی نے اپنے کرتے میں کفن پہنایا، فاطمہ بنت اسد کو قبر میں رکھا اور زمین سے کہا زمین ہوشیار میری ماں آ رہی ہے. اتنی بڑی ہستی قبر بند کی، اوپر کھڑے ہیں قبر پہ نبی و علی اور فرماتے ہیں مقرر کہتے ہیں ابنوں کے یا امتی، چچی اماں تیرا ہی بیٹا، تیرا ہی بیٹا. پوچھا مولا کائنات نے صحابہ کرام کے سامنے یہ کیا ڈائلاگ کر رہے ہیں میری اماں کے ساتھ یا رسول اللہ، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ علی عالم علم لدنی ہمیں بتانا. کہا یا علی ابھی ابھی مبشر و بشیر آئے تھے، تم ہماری قبر میں ہوتے ہیں منکر و نکیر، وہاں بن جاتے ہیں مبشر و بشیر. بھیا انکار والوں کی قبر میں منکر و نکیر آئیں گے، مولا علی کی ماں کی قبر میں تو مبشر و ابھی ابھی مبشر و بشیر آئے تھے. انہوں نے ایک سوال کیا، من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ تیری اور میری ماں یا علی شرم کر رہی ہے کہ بیٹے کا نام کیوں لے. میں بتا رہا ہوں اماں، جب تک علی کا نام نہ لیا قبر کا ایک مرحلہ آگے نہیں جائے گا. جب علی کی ماں قبر کے ایک مرحلے سے علی کی امامت کا پرچہ حل کیے بغیر گزر نہیں سکتی. امت کی ماں میں کیا مجال ہے علی سے دشمنی کر کے جنت میں. ایک پریکٹیکل سمجھ میں آ گیا. دوسرا پریکٹیکل کا عجیب ایشو ہے. سعد ابن معاذ ابن جبل 18 سال کا صحابی اور نبی نے اپنا منہ مولا بیٹا بنایا. نبی کے کپڑے بھی طے فرما کر دیتا ہے، نبی کے جوتوں کو بھی صاف کرتا ہے. نبی سفر میں جاتے ہیں تو سعد کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. احد میں شہید ہو گیا، دفن بھی نبی نے خود کیا. 90,000 فرشتہ سعد کے جنازے میں جنازہ پڑھنے کے لیے شریک ہو. اور ایسے صحابی کا کیا درجہ ہونا چاہیے؟ ایسے صحابی کا کیا مرتبہ ہونا چاہیے؟ سعد کی ماں نے فخر سے کہا طوبی لک یا سعد الجنہ، مبارک ہو سعد تجھے جنت کی. 2 جہاں کی رحمت تیری قبر پہ فاتحہ پڑھ رہی ہے. تیرے جیسا کون ہے؟ نبی نے فرمایا یا سعد لا تفخری، سعد کی ماں فخر نہ کر، اس پہ تو عذاب قبر ہو رہا.
ہے یا رسول اللہ اتنا نیک؟ کہا دائیں کی دیوار بائیں چلی گئی ہے، بائیں کی دائیں آ گئی ہے، ہڈیاں پسلیاں چور چور ہو گئی ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بد اخلاق تھا، ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ پریکٹیکل سمجھ میں آ گیا؟ تیسرا پریکٹیکل، علامہ ہلی نے کہا اپنے شاگردوں کو اگر کسی نے آنے دیا تو میں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، قبر میں خواب میں آ کے بتاؤں گا۔ پہلی رات ہی آ گئی، ہم تو بخشے گئے۔ اچھا کس چیز نے بخشوایا؟ کہ دو چیزیں بخشوا دی، کتاب الالفین و زیارت الحسین۔ کوئی سمجھے ہے؟ پریکٹیکل بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ سلمان فارسی وفات پائے، مولا امام حسن سے کہا مولا کائنات نے کہ قلم جواب لے آؤ، کفن لے آؤ، ہم اپنے دوست کے کفن پہ دوست کی طرف سے دو شعر لکھتے، مخاطب کر رہے ہیں اللہ، لکھ رہے ہیں سلمان کی طرف سے۔ بتاؤں پریکٹیکل سمجھ میں آ جائے؟ قبر کا لکھا، مولانا نے لکھا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والاجر العظیم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود على الكريم۔ کہ سلمان اللہ سے کہہ رہے ہیں، قبر پہ لکھا ہے، اس پہ کفن پہ لکھا ہے مولا نے کہ سلمان اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کیونکہ میرا میزبان بڑا شریف تھا، سب سے زیادہ کریم تھا، اس لیے میں قبر میں ہاتھ خالی چلا آیا ہوں، اس لیے کہ شریف میزبان برا مناتا ہے اگر مہمان زادرا اٹھا کے لے۔ کوئی سمجھے آپ؟ آخری بات سنیں اور آج مجلس یہی ختم ہو جائے۔ 23 سوال ہو گئے اور 5 پریکٹیکل، نہ 23 پہ وہ محدود ہے اور نہ پریکٹیکل 5 پہ محدود ہے۔ آخری بات سن لیں، ایک صاحب ہے ہمارے حیدر ہلی، یہ بہت بڑے شاعر تھے، ہلا کے چاہ رہے تھے روزہ امیر المومنین پہ، انہوں نے مولا علی کا روزہ دیکھا تو برجستہ ان سے 3 شعر نکل گئے۔ برجستہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تیاری سے نہیں، پھر بدی سنیں کیا نکلا۔ جیسے مولا کا روزہ دیکھا تو جلال میں آ کے کہتے ہیں اذا مت فدفونی فی جنب حیدری، اے میرے بچوں جب میں مر جاؤں مجھے حیدر کے جوار میں دفن کر دیں۔ ابھی شبین اکرم بہن و شبین، وہ علی جو حسن و حسین کے باپ ہیں، مجھے یقین ہے میرا شریف مولا اپنے جوار میں میری توہین نہیں ہونے دے۔ پریکٹیکل دیکھیں، پریکٹیکل، اللہ اکبر، مجھے حیدر کے جوار میں دفن کر دیا۔ اذا لا اتقی فی القبر ولا اخاف من فی عند جوارہ ولا اخاف من منکر و نکیر۔ جب علی کا ساتھ ہوگا تو نہ قبر میں مجھے خوف آئے گا نہ منکر و نکیر مجھے ڈرا سکیں گے، اس لیے کہ مولا جو پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو شعر کہا ہے قلم ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد فصاحت و بلاغت۔ اب جو شعر کہا ہے تیسرا، فعار علی حامل ہما اذ هو فی الحما، آر ہے، ننگو آر ہے اس کے لیے کہ جس کے پاس کوئی مہمان آئے اور اس مہمان کی توہین ہو جائے تو آر مہمان کے لیے نہیں، میزبان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
شریف میزبان کے مہمان کی توہین، میزبان کی توہین ہے، مہمان کی نہیں۔ مجھے مہمان بنا دینا میرے مولا کی قبر کا۔ اور پھر جب مصرع کہا کہ اذا ظل فی البیداء اقال بعیری، اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے، اونٹ اگر کسی کا گم ہو جائے تو اونٹ سے نہیں پوچھتے تو گم کیوں ہوا ہے، مالک سے پوچھتے ہیں تو نے رسی کیوں نہیں باندھی۔ بس تقریر یہاں پر تمام ہو گئی۔ یہ آج قبر کے 23 سوال اور 5 پریکٹیکل آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب انشاءاللہ بشرط زندگی 20 سوال برزخ، بیت القائم میں جو مجلس ہوگی میں بھی ہوگی، اب دیکھیں بتائیں گے شاہ صاحب انشاءاللہ کب ہوگی، تو اس کے لیے ذرا تیاری کر لیجیے گا۔ آج بھی یہ یوٹیوب پہ آ جائے گی، وہ مجلس میں یوٹیوب پہ آ جائے گی۔ یہ فرمائش تھی ہمارے کچھ دوستوں کی، کچھ شاگردوں کی، کچھ احباب کی کہ ہر مجلس آپ نے قبر پہ نامکمل پڑھی ہے، ذرا سا مکمل دیں۔ تو اگرچہ مکمل تو آج بھی نہیں مگر بہتر، پہلے سے بہتر ضرور ہے۔ کبھی 13 بتائے، کبھی 6 بتائے، کبھی 12 بتائے، مگر آج کا مطلب 23 وہ بتا دی اور 5 پریکٹیکل بتا دیے۔ اللہ میری اور آپ کی قبر کی منزل کو آسان بنائے، اور جو ہمارے رشتہ دار کنیز فاطمہ سمیت اس وقت قبر میں ہیں، اللہ ان کی قبروں میں اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بس اب میں زیادہ سے زیادہ چند 1 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رشتہ بہن بھائی کا، یوسف کی بہن، جب یوسف کو تماچا لگا تو بہن بے ہوش ہو گئی۔ بہن کی عجیب نیچر تھی، بہن عجیب رشتہ ہے۔ بلکہ موسیٰ کی بہن سے تو میں نے یہ بھی دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ جب ماں بھی گھر چلی گئی تو بہن نے کنارے نہیں چھوڑا، ماں نہیں گئی فرعون کے دربار میں، مگر بہن گئی۔ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرح ارضعی، اسے دودھ پلا، والقیہ فی الیم، اور اس بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم پلٹائیں گے تو رسول بنا کے پلٹائیں گے۔ ماں کو اطمینان ہے مگر بہن مضطرب ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا، حتیٰ کہ نشاندہی جو کی ہے دودھ پلانے کی بہن نے کی ہے، ماں نے نہیں۔ کلثوم خاہرے موسیٰ کہتی ہے هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون، اگر یہ مصر کی دائیوں کا دودھ نہیں پیتا چھوٹا بچہ تو میں اہل بیت کی رہنمائی کروں جن کا یہ دودھ پیے گا۔ ذرا بہن کا رشتہ دیکھیں، ماں گھر میں ہے مگر بہن مسترد، بھائی کو فالو کر رہی ہے۔ اور پھر جو 3 رشتے تھے وہ مکمل ہو گئے تھے۔ بیوی فاطمہ اچھی بیٹی تھی، اچھی ماں تھی، اچھی زوجہ تھی، مگر ایک کردار بی بی زینب سے سمجھا نہیں آ رہا، بی بی فاطمہ سے سمجھا نہیں آ رہا تھا، وہ تھا بہن کا کردار۔ اس کے لیے اللہ نے بی بی زینب کو پیدا کیا، کیونکہ بی بی زینب پہ آ کے خاتون کا معیار فضیلت تمام ہو گیا۔ اس لیے کائنات میں آپ کو ثانیہ زہرا تو ملتی ہے، ثانیہ زینب کوئی نہیں۔ اور زینب وہ بہن ہے جو اس حسین کی شریک ہے کہ جس کا کوئی نبی شریک نہ ہو سکا۔ حسین بن علی کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا شریک تو کوئی نبی نہ ہو سکا، مگر یہ بہن شریکت الحسین ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بہن شریکت الحسین ہے، حسین شریک زینب نہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ اکبر، کیا بہن کا کردار ہے کہ مدینہ سے لے کر واپس مدینہ تک اگر کسی نے سب سے زیادہ دکھ اٹھائے ہیں تو اس کا نام حسین کی بہن زینب ہے۔ اللہ اکبر، ام المصائب کائنات میں کوئی نہیں گزری،
ام المصائب سے حسین کی بہن کا کردار نہ دیکھیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی بس نہ چل رہا تھا نا بہن کا، جب بھائی ذبح ہو رہا تھا، یہ سامنے دیکھیے یہ 17 قدم کا نقشہ لگا ہوا کہ 17 قدم پہ بہن دیکھتی رہی اور بھائی ذبح ہوتا رہا. ایک کرسچن راوی ہے، وہ روایت کرتا ہے، حمید ابن مسلم، یہ کہتا میں دیکھ رہا تھا علی کی بڑی بیٹی تلہ زینبیہ میں کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی. میں نے پوچھا یہ اختلاف کیا ہے؟ کہتی تھی اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہے گا. حمید کہتے ہیں میں 2 قدم ادھر گیا تو میں نے دیکھا زمین کربلا کی ہل رہی تھی. میں نے کہا دیکھوں ابھی زینب کیا کہہ رہی ہے، سنو کہ زمین ہل گئی. اس وقت زینب کہہ رہی تھی بھیا کاش بابا کے چاہنے والوں کی کوئی بستی قریب ہوتی، میں بھوکا اڑ کے چلی جاتی. میں نے تو یہاں تک روایت میں جملے دیکھے ہیں بھیا کاش تو بیمار ہوتا تیری شفا یابی کی دعا کرتی، کاش تو سفر میں گیا ہوتا تیرا پلٹنے کی دعا کرتی، کاش تو زخمی ہوتا تیرے زخموں کے مرہم کا اہتمام کرتی. تو ایسی وادی میں گیا ہے بھیا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا. اور عجب بہن کر رہی تھی جب خیمے لٹ رہے تھے، کہہ رہی تھی بھیا تیری فوج مردوں میں مشتمل تھی، تیرا مقابلہ بھی مردوں کے ساتھ تھا. انصاف فرما تیری بہن کی فوج مستورات پہ مشتمل ہے اور مقابلہ بھائی کے قاتلوں سے ہے. جب بھائی کو دیکھا بے گور و کفن تو زبان حال میں زینب یہ کہہ کے گزری بھیا میں نے بے کفن دیکھا ہے تیری لاش کو، میں اگر گھر گھر میں کربلا کا کفن نہ پہنچا دوں تو مجھے بھی زینب نے کہنا. آج کائنات میں ہر گھر میں حسین کی کربلا کا کفن ہوتا ہے. اجرکم اللہ. جب یزید نے کہا باغی تھا، زینب نے کہا میں اسی دن کے لیے تو دربار آئی تھی کہ میں اگر بھائی کو نمازی نہ بنواؤں تو مجھے بھی زینب نے کہنا. اور جب کوئی کسی شہر کو فتح کرتا ہے اسی شہر میں دفن ہوتا ہے. رسول نے مدینہ فتح کیا، مدینہ میں دفن ہوئے. علی نے نجف فتح کیا، نجف میں دفن ہوئے. حسن نے بھی بقیع کا چراغ فتح کیا تھا، فاطمہ نے مدینہ فتح کیا، حسین نے کربلا فتح کی، زینب نے شام فتح کی. آج بھی زینب کی نگری میں حسین سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے. آج 200 جنازہ اٹھ رہا ہے اس غریب بہن کے روزے سے کہ جو ترستی رہی بھیا کاش کوئی ماتم کرنے والا ہوتا. یہ انجمن دعائے زینب والے بیٹھے ہیں پیچھے کہہ رہے تھے آپ ہمیں پروموٹ کریں. ہمیں زینب کے نام کو تو اتنا پروموٹ کرنا ہے کہ زینب کی یہ حسرت تھی کہ کاش میرے بھیا کا ماتم ہوتا. میں کہوں گا بیوی آج آئیے دنیا کا کوئی ایسا نقطہ نہیں جہاں یا حسین کی آواز نہیں. یہ ایک بہن اور بھائی کی انویسٹمنٹ ہے. یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، تو ذریت الحسین. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس مجلس کے ثواب کنیز فاطمہ بنت مولانا عطا اللہ کو ایصال فرما. حاضرین مومنین مومنات، مسلمین مسلمات دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، قبر کے امتحان اور پریکٹیکل کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما، اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما، مساجد میں رونق کی توفیق عطا فرما، زبانوں پہ پہروں کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق کے خیر مرحمت فرما، مسجدوں سے گاربیج باہر پھینکنے کی توفیق کے خیر مرحمت فرما، مسجدوں میں چراغ جلانے کی توفیق عطا فرما، محمد و آل محمد کی ولایت کے چراغ دنیا میں جلانے کی توفیق عطا فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، القرآن سینٹر کی انتظامیہ کو جزائے خیر مرحمت فرما.
اور قرآن سینٹر کی جو مالی مشکلات ہے حل فرما، مومنین کو دام دل ہمیں سخن قدم تعامل کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ انقلاب اسلامی جس کی آج سالگرہ ہے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، 37 سال سے یہ انقلاب کامیاب ہے، اس کو کامیاب کر فرما۔ یا اللہ دشمنان انقلاب کو نیست و نابود فرما، رہبر کی مراجع کی زندگی دراز فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ تمام ماتمی انجمنوں کو، خاص طور پہ انجمن دعائے زینب کو اپنی بارگاہ میں شرف استجابت و قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہمارے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے بھائی بہنوں کو محبت و پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو محمد و آل محمد کے مذہب کے ترویج کی توفیق عطا فرما۔ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے آپس میں محبت عطا فرما۔ یا اللہ تمام مراکز میں محبت اور یونٹی عطا فرما، امت مسلمہ میں یونٹی عطا فرما۔ یا اللہ دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، پاکستان، افغانستان، بحرین، سعودی عرب، یمن اور دیگر جو ممالک ہیں، ملیشیا وغیرہ، عراق، شام، وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ امت مسلمہ کو آپس میں متحد و متفق فرما، ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ حسین جاوید کو، ملک وحید حیدری کو، مولانا مسلم عباس کو، میاں منظور صاحب کو، ملک چودھری محمد رزاق گجر کو اور دیگر منظورین کو زندگی والے بیٹے عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے۔ سہیل میاں کو، مرزا سہیل کو زندگی والا بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جن کو بیٹے دیے ہیں ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو لائق نیک بنا، ہماری بیویوں کو لائق نیک بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحولوں کو پاک اور نیک بنا۔ یا اللہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، امام کا ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔